ہندوستان پر کوئی باقاعدہ منظم حکومت نہیں تھی۔ راجاؤں مہاراجوں کی حکومتیں چھوٹے علاقوں سے بڑے شہروں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جہالت، تہم پرستی، ظلم، مظالم ہندو راجاؤں کا شیوا تھے۔ امیر غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہا تھا۔ عورتوں کو گروی رکھا جاتا تھا۔ تجارت کی غرض سے گزرنے والے قافلوں کو ہندو راجا لوٹ لیتے تھے۔ اس خطہ پر مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ پھر ایک تبدیلی آئی۔ عرب سے 17 سالہ ایک مسلمان نوجوان آیا جس نے اس خطے کی کایا پلٹ دی۔ سندھ کے حکمران راجہ دہر نے سمندر میں قافلے لوٹے، عورتوں کو قید کیا، تو قاسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قاسم جو عرب سے آیا اور راجہ دہر جو اتنا ظالم تھا اسے ہندو پنڈتوں نے بتایا تھا کہ اس کی بہن سے جو شادی کرے گا وہ اس خطے کا حکمران ہوگا۔ اس نے ظلم کی انتہا اپنی بہن سے ہی شادی کر لی۔ جب محمد بن قاسم نے ان مظالم کی بدولت لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے راجہ دہر کے خلاف انہوں نے حملہ کیا تو ہندو بھی جو نچلی ذات کے تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، جس کی بدولت مسلمانوں نے راجہ دہر کو شکست دی اور ہند مت کے بت کدے میں پہلی مسلمان حکومت کا آغاز ہوا، بلکہ اسی دن ہی قیام پاکستان کا آغاز ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ہندو راجاؤں کو مسلسل شکست دیتے ہوئے ملتان تک آئے، جہاں سے گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ ملتان کی فتح کے بعد انہیں واپس عرب بلا لیا گیا۔ محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد پھر ہندو غالب ہونا شروع ہو گئے۔ البتہ محمد بن قاسم اسلام کی داغ بیل اس خطہ میں ڈال گئے، جس کی بدولت اس خطے میں ہندوؤں کے سامنے مسلمان مخالفت کی آواز کی صورت میں مظالم کے خلاف موجود تھے۔ تاہم محمد بن قاسم کے بعد ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ ہندو مہاراجاؤں راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں دوبارہ قائم ہو گئیں۔ پھر 10ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی بلکہ یہ ہندوستان پر پہلی بڑی مسلم فوج کا حملہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ گجراتی ساحل پر واقع سب سے بڑا سومنات کا مندر پاش کیا۔ اسلام کو غلبہ ملا اور پاکستان کی بنیاد جو محمد بن قاسم ڈال کر گیا تھا وہ مزید مضبوط ہوتی گئی۔ چنگیز خان، ہلاکو خان نے ہندوستان کا رخ کیا، لوٹ مار فتوحات کے ساتھ کھوپڑیوں کے مینار بنائے، تاہم ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں۔ امیر تیمور بھی مسلمان تھا، تاہم اس نے لوٹ مار کے غرض سے دہلی کو تاراج کیا۔ اس دور میں مسلمان اور ہندو سب سے زیادہ تہ و تیگ ہوئے۔ پھر غوری، خلجی، تغلق، سید، لودھی خاندان یہ سب مسلمان تھے، وہ ہندوستان کے وارث بنے۔ 1524 میں ابراہیم لودھی کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں مغل بابر نے شکست دی۔ بابر ہندوستان کا حکمران بنا۔ مغلوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ پھر بابر، ہمایوں، اکبر، اورنگزیب عالمگیر، شاہ جہان سے ہوتے ہوئے بہادر شاہ ظفر تک 1857 تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر رہی۔ اس کے بعد مسلمان مغل حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی بدولت، عیاشیوں کی بدولت انگریزوں نے مغلوں کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دی، مرہٹوں کی 2 لاکھ فوج کو شکست دی۔ ہندوستان پر اس خطہ پر مسلمانوں کی حکومت جو غلط پالیسیوں عیاشیوں کی بدولت ختم ہوئی تھی، اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں انگریزوں نے وہ اس خطے میں آئے اور اس کے بعد نواب سراج الدولہ اور پھر ٹیپو سلطان جو میر جعفر اور میر صادق کی غداریوں کی بدولت شہید ہوئے۔
انگریز حکمران بنے تو ہندو 1000 سال کی غلامی کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں کو گرم جوشی سے ویلکم کیا اور مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ مسلمان غلامی میں چلے گئے۔ سکھوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف مظالم کیے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کو استبل بنا دیا۔ مسلمانوں کا لاہور میں اور پھر پنجاب کے علاقوں میں قتل عام کیا گیا۔ مزارات کے پتھر اکھاڑے گئے جو حضوری باغ میں لگائے گئے۔ پھر انگریز جب قابض ہوا تو انہوں نے بھی بادشاہی مسجد کو فوجی چھاونی میں تبدیل کیا۔ جنرل ڈائر نے 1917 میں جلیاں والا باغ امرتسر میں ہزاروں مسلمانوں کو گولیاں مار کر شہید کیا۔ ہندوستان مثالوں کی سرزمین تھی۔ انگریز اسے سونے کی چڑیا سمجھتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہونے والی لوٹ مار انتہا کو پہنچ گئی۔ ہندو مسلمانوں کو 1000 سالہ حکومت کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ ان سارے حالات واقعات کے پیش نظر مسلمان متحد ہوئے اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس کے روح رواں نواب سلیم اللہ خان و دیگر تھے۔ اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان انگریزوں کے خلاف مل جائیں۔ تاہم جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندو مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے وہ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انگریزوں نے محصولات اور ٹیکسوں کی صورت میں ہندوستان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ہندوستان کا سرمایہ برطانیہ میں صرف ہونے لگا۔ مسلمان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی قیادت میں متحد ہوئے اور الگ وطن کے لیے کوششیں شروع ہوئیں۔ 2 قومی نظریہ کا مسلمانوں نے اعلان کیا جسے نہرو نے مسترد کیا، اور ہندو سمجھتے تھے کہ اب انگریز کے ساتھ مل کر وہ ہندوستان پر حکومت کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا حکمران بننے کی پہلے ہی آفر کر دی تھی، جبکہ قائد اعظم بااصول لیڈر تھے۔ دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس پر انگریز مجبور ہو گیا کہ اب اقتدار مقامی لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ انگریزوں کی ہمدردی ہندوؤں کے ساتھ تھی، تاہم 1946 کے الیکشن نے ہندوؤں اور انگریزوں کے ارادوں اور ان کی سازشوں کو شکست دی۔ جب پاکستان کا قیام ناگزیر ہو گیا تب انگریزوں نے ریڈ کلف کمیشن کے ذریعے مسلمانوں کے علاقے پٹھان کوٹ، حیدرآباد، دکن وغیرہ ہندوؤں کو دے دیے۔ کشمیر پر قبضہ کرانے کے لیے پٹھان کوٹ ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ پھر ہندوستان میں 500 سے زائد ریاستیں تھیں۔ پاکستان کے حصے میں صرف 12 ریاستیں دی گئیں، بلکہ ریاست جونا گڑھ سمیت درجنوں ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھیں، جنہیں انگریزوں نے ہندوؤں کی بنا پر ڈرا دھمکا کر ہندوستان میں شامل کروایا۔ پھر سکھوں کو ہندوؤں نے ایک فریب دیا کہ مسلمانوں کو الگ وطن سے روکو اور تمہیں علیحدہ ملک دیا جائے گا۔ تب ماسٹر تارا سنگھ نے اسمبلی میں تلوار لہرا کر کہا تھا، کوئی مسلمان بچ کر یہاں سے نہیں جائے گا۔ سکھوں اور مسلمانوں نے ہجرت کے وقت مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائیں، قافلے لوٹے، بچے بوڑھے جوان عورتوں کا قتل عام کیا گیا، چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو تلواروں پر پرویا گیا، عورتوں کی چھاتیاں کاٹیں، گلے کاٹے، عزتیں پامال کیں، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، سرمایہ املاک کو لوٹا گیا، لاکھوں مسلمان مرد و عورتوں کو قتل کر دیا گیا۔ سڑکیں، کھیت، کھلیان، ہر جگہ مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ پاکستان کی سرحد خون سے سینچی گئی۔ 1 کروڑ انسانوں نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی اور قافلوں کی صورت میں پاکستان پہنچے۔ انگریزوں کی بدولت ہندوؤں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا۔
انگریزوں اور ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ ملک 6 ماہ بھی نہیں چلے گا، لیکن پاکستان اللہ کی رحمت اور پھر اللہ کی رحمت سے اسلام کا قلعہ بنا ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ آج نوجوان نسل کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ جس ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں وہ کن مشکل حالات میں لاکھوں قربانیوں کے عوض حاصل ہوا۔ سو متحد ہو کر ملک و ملت کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔